بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہود و نصارہ نے کہا کہ ہمارا اور مسلمانوں کا قبلہ ایک ہے تو ہم عذاب کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس خیال کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کوئی یہی نیکی و کمال نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر یقین رکھے اور اسی طرح آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، تمام آسمانی کتابوں پر اور نبیوں پر، اور مال کی محبت اور اپنی حاجت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور مسلمانوں کو آزاد کرنے میں مال دے، اور نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ بھی ادا کرے، اور ان عقیدوں اور اعمال کے ساتھ ان کے یہ اخلاق بھی ہوں کہ جب وہ کسی جائز کام کا عہد کر لیں تو اس عہد کو پورا کریں، اور وہ تنگ دستی میں، بیماری میں اور لڑائی کے سخت وقت میں مستقل مزاج رہنے والے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو متقی کہا جا سکتا ہے۔ اللہ نے ان کو کہا ہے جو ان کاموں کو کرتے ہیں۔ سمجھتے ہو کون لوگ؟ جب یہود و نصارہ نے کہا کہ ہمارا اور مسلمانوں کا قبلہ ایک ہے تو ہم عذاب کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں، تو اس خیال کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کوئی یہی نیکی و کمال نہیں کہ اپنے منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر یقین رکھے۔ سبحان اللہ۔ اور سن اللہ نے کیا کہا، اور اسی طرح آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، تمام آسمانی کتابوں پر اور نبیوں پر یقین رکھے، اور مال کی محبت اور اپنی حاجت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرنے میں مال دے، اور نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ بھی ادا کرے، اور ان عقیدوں اور اعمال کے ساتھ ان کے یہ اخلاق بھی ہوں۔ سنو میرے دوستو، سنو، ان کاموں کے ساتھ ان کے یہ اخلاق بھی ہوں کہ جب وہ کسی جائز کام کا عہد کر لیں تو اس عہد کو پورا کریں، اور وہ تنگ دستی میں، بیماری میں اور لڑائی میں سخت وقت میں مستقل مزاج رہنے والے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو متقی کہا جا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ایسے بنو۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں متقی سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگو اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان و زمین سے روزی پہنچاتا ہو؟ اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ یہ اللہ پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگو اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ بے شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو تم کو آسمان و زمین سے روزی پہنچاتا ہو، اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ پھر کدھر جا رہی ہے یہ امت؟ پھر کس سے مانگنے کی کوشش کر رہی ہے؟ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کی بھی طرف مت جاؤ، اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی دینے والا ہے۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ آسمانوں اور زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے ہیں۔ کیسا اللہ ہے؟ وہ آسمانوں اور زمینوں کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے ہیں۔ ان کی کوئی اولاد کہاں ہو سکتی ہے جبکہ ان کی کوئی بیوی ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور وہی ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اچھا یہ تو بتاؤ کہ جو منی تم عورتوں کے رحم میں پہنچاتے ہو، کیا تم اس سے انسان بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟
بے شک اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ہی سارے کام کرنے والا ہے۔ ہم تو محتاج ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نوکر ہیں، اللہ کے خادم ہیں، ہم تو اللہ کے محتاج ہیں، ہم تو اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے دیکھو تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اچھا یہ تو بتاؤ کہ جو منی تم عورتوں کے رحم میں پہنچاتے ہو، کیا تم اس سے انسان بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ اور سنو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ زمین میں جو بیج تم ڈالتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم اس کو اگانے والے ہیں؟ بے شک اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی اگانے والا ہے، سارے کام اللہ ہی بنانے والا ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے، تو پھر ہم کدھر جا رہے ہیں؟ سنا تو صحیح اللہ کے ارشادات، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم اگانے والے ہو، ہم اگانے والے ہیں، کون ہیں؟ اللہ ہی اگانے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو اس کو بادلوں سے تم نے برسایا یا ہم اس کے برسانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا کر دیں، تم کیوں شکر نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ جس آگ کو تم سلگاتے ہو اس کے خاص درخت کو، اور اسی طرح جن ذریعوں سے یہ آگ پیدا ہوتی ہے ان کو تم نے پیدا کیا یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ بے شک بے شک اللہ ہی سارے کام کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیو دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ کیا ارشادات فرما رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے، اچھا یہ تو بتاؤ کہ جو منی تم عورتوں کے رحم میں پہنچاتے ہو کیا تم اس سے انسان بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ پھر اللہ کہتا ہے، اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ زمین میں جو بیج تم ڈالتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم اس کو اگانے والے ہیں؟ اور پھر اللہ نے فرمایا، اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو اس کو بادلوں سے تم نے برسایا؟ کس نے برسایا؟ تم نے برسایا یا ہم اس کے برسانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا کر دیں، اللہ کی شان ہے۔ اللہ کہتا ہے، تم کیوں شکر نہیں کرتے، کیوں شکر نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ جس آگ کو تم سلگاتے ہو اس کے خاص درخت کو، اور اسی طرح جن ذریعوں سے یہ آگ پیدا ہوتی ہے ان کو تم نے پیدا کیا یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ اکبر، بے شک بے شک یہ اللہ آپ ہی کرنے والے ہیں، اللہ ہی کی شان ہے، اللہ ہی ایسا کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں ہم کیوں شکر ادا نہیں کرتے اپنے رب کا؟ کیوں اپنے رب کے حکموں کو نہیں مانتے؟ کیوں اپنے رب کی طاقت کو نہیں پہچانتے؟ کیوں اپنے اللہ کو نہیں جانتے؟ اس کی شان کو کیوں نہیں پہچانتے؟ کیوں ہم اس کے حکموں کو ادا نہیں کرتے؟ کیوں ہم اس کے حکموں پر نہیں چلتے؟ کیوں ہم اس کے حکموں کو نہیں پہچانتے؟ اللہ کی شان تو دیکھو، شان تو دیکھو، یہی تو اللہ ہے، یہی تو مالک ہے، یہی تو خالق ہے، یہی تو رب ہے، یہ وہی تو ہے، وہی تو ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، یہی تو اللہ کی شان ہے، یہ سب اللہ ہی کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو ان حدیثوں کو سنو اور ان پر غور کرو اور ان پر عمل بھی کرو۔ ہاں اللہ رب العزت ہم سب کو ان حدیثوں پر، ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔